asked the accused to kill Razak Commando as he murdered Idi Amin, coordinator of Qadir Patel. وہ سارا نکال دیا اس میں سے, صرف یہ لکھ دیا کہ جی میں مار کے, بھائی کیوں مار کے پھینک آئے تم روڈ پہ چلتے ہوئے آدمی کو, مجھے کیا پتا کیوں مارا. اس میں لکھا ہے کہ کیوں مارا اور کس کے کہنے پہ مارا. آگے کیا کہتی ہے؟ ان دا ایئر 2011 2011 میں جبار لنگڑا اور بابا لاڈلا کڈنیپ جلیل فرام عمر لین لیاری. یہ وہی اسی کا واقعہ پڑھ رہا ہوں. اور پھر انفارم دی ایکیوزڈ ہو ان ٹرن ٹولڈ قادر پٹیل آف سچ کڈنیپنگ, کہ اس نے پھر فون کر کے بتایا کہ جی قادر پٹیل کو اٹھا لیا ہم نے. آن وچ قادر پٹیل آف پی 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 ڈائریکٹڈ دی ایکیوز ٹو کل جلیل برادر آف رزاق کمانڈو, اور پھر قادر پٹیل کے کہنے پہ انہوں نے ان کو مار دیا. یہ وہ ڈسکلوز کر چکا ہے, اور بیان حلفی میں بھی اسی طرح کی ساری باتیں وہ کر چکا ہے, 164 کا جو بیان ہے. تو میں اچھا اب یہ تو بہت سارے ہیں, لمبی ہو جائے گی, سوال بھی آپ نے ایک دو کرنے ہوں گے. یہ بھرا ہوا ہے ان ڈفرینسز سے, ایکسٹورشن, پروٹیکشن, سب کچھ اس میں لکھا ہوا ہے. پولیٹیکل ایفیلیشن اس میں تھا ہی نہیں, اس میں لکھا ہوا ہے پولیٹیکل ایفیلیشن. دیکھ لیں آپ, ہائی لائٹ بھی میں نے کیا ہوا ہے کہ فیملی ہمیشہ سے پی 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 میں تھی. 2008 میں ریمانڈ ڈکیت کی مرڈر کے بعد یا پولیس انکاؤنٹر میں مار دیا گیا, مجھے نہیں پتا, یہاں جو لکھا ہے پولیس انکاؤنٹر لکھا ہے. عزیر بلوچ ٹک اوور ہز گینگ اینڈ لانچ پیپلز امنز کمیٹی. یہ سب کو پتا ہے کہ پیپل امن کمیٹی تھی. ابھی صدر صاحب جو تھے پچھلے وہ ایکسپٹ بھی کر رہے تھے کہ تھی لیکن ہماری نہیں تھی, انصاف امن کمیٹی نہیں تھی, پیپلز امن کمیٹی تھی. ہاں, اور پیپلز اور لیگ بھی نہیں تھی کوئی اس میں. which under the grave he continued his criminal activities in gang and Liari war. ارشد پپو اور غفار زکری دوسرا جو گروپ تھا وہ زمانے میں, اس کے خلاف یہ کرتا گیا, کیونکہ اس نے یہ بھی انکشاف کیا ہے کہ ارشد پپو نے اس کے والد کو مار کے, جو ٹرانسپورٹر تھے, اس کے سر کاٹ کے پھینک دیا. تو میں پاکستان کی بات کر رہا ہوں, یہ میں پرانے زمانے کی جو آپ دیکھ رہے ہیں آج کل, میں اس کی بات نہیں کر رہا. 800-900 سال پہلے یہ کام ہوتا تھا. آج کے پاکستان کی, یہ میں میکسیکو کی بات نہیں کر رہا, یہ میرے اور آپ کے پاکستان کی بات کر رہا ہوں, اور میں اپنے شہر کی بات کر رہا ہوں. سر کاٹ کے پھینک دیا. عزیر بلوچ نے جو ریمانڈ ڈکیت کی گینگ جوائن کر لی, ریمانڈ ڈکیت کے انکاؤنٹر کے بعد سارا اس کے پاس آ گیا. اور یہ صاف صاف اس میں لکھا ہے کہ آن دی انسٹرکشنز آف پی 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 لیڈرشپ. یہ بھی لکھا ہے کہ قادر پٹیل, سینیٹر یوسف بلوچ, نثار مورائی, عزیر مظفر ٹپی, ذوالفقار مرزا صاحب کا بھی نام ہے, وہ کی فگرز ان پی 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 ہو سپورٹڈ عزیر بلوچ. یہ بھی لکھا ہے کہ ذوالفقار مرزا صاحب کے استعفے کے بعد جب معاملات بگڑ گئے تو شرجیل میمن اور عزیر مظفر ٹپی سارے کام مجھ سے کرواتے رہے. یہ لکھا ہے اس میں, یہ اس نے کنفیس کیا ہے. اور 2013 الیکشن سے پہلے پھر پارٹی کے ٹکٹ جو تھی وہ میں نے آپ کو دکھا دی. سی سی پی او کراچی بھی انوالوڈ, ایس ایس پی انوالوڈ, اور یہ سب میں جو ہے. مجھے ذرا کوئی یہ سمجھا دے کہ کوئی تھانے دار, میں فیڈرل منسٹر بن گیا ہوں, میں تو کوئی ایک تھانے دار آج تک نہیں چینج کرا سکا. میں تو کسی کو نہیں جا کے پرائم منسٹر کو کہا یا ہوم منسٹر کو کہا, کسی کو بھی پنجاب میں تمہاری حکومت کے بھائی یہ تھانے والا جو ہے یہ والا لگا دو. ان کا کام ہے وہ کر رہے ہیں. اور ایک گینگسٹر جو خود ریلیز کر رہے ہیں وہ جی آئی ٹی, وہ ایکسپٹ کر رہے ہیں. اور اس میں بھی لکھا ہوا جو انہوں نے ریلیز کیے جو لوگوں کے قتل, کہ میں بدلواتا رہا ہوں پولیس والے تھانے دار. پھر یہ آگے کہتے ہیں کہ ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. اب آخر میں نیکسٹ اسٹیپ بڑا امپورٹنٹ ہے جی, کیونکہ انہوں نے بڑی باتیں کی ہیں کہ کوئی پریویلیج موشن کریں گے, بسم اللہ. 62 63 میں میرے خلاف کورٹ میں جائیں گے, بسم اللہ. وہ ایک شعر ہے, میں سناتے جاؤں, شبلی صاحب آپ کے ہوتے ہوئے شعر سنانے, لیکن میں سناتے جاتا ہوں, پھر میں آپ کو اسٹیپ بتا دوں کہ وہ بشر جہاں, اس بشر انسان بشر جہاں میں خدا بھی بنا اور نبی بھی بنا. بھئی کسی نے خدائی کے دعوے کیے, فرعون بولا میں خدا بن گیا معاذ اللہ. کوئی نبوت کے دعوے کرتا رہا کہ یہ بشر جہاں میں خدا بھی بنا اور نبی بھی بنا, حسین بن کے دکھائے کوئی تو میں جانوں. بڑا مشکل ہوتا ہے. مجھے اس کا کوئی فکر نہیں ہے کہ تم 62 پہ جا کے 63 جو 62 لگاؤ میرے پہ,
ضرور جاؤ اور پریولیج موشن ضرور موو کرو, جو مرضی کرنا کرو, جو لیگل اختیار ہے آپ کا آپ کریں. میں آج جو آخری بات آپ سے کرنے لگا ہوں کہ آج میں ڈائریکٹلی ایز فیڈرل منسٹر elected from MNA from Karachi of Pakistan Tehreek-e-Insaf and a die-hard follower of عمران خان, جس نے مجھے امید دی ہے مجھ جیسے ایک نارمل آدمی کو جو بالکل کوئی سیاست 20 سال کی جدوجہد کے بعد میں یہاں پہنچا ہوں, یہ سب داؤ پہ لگا دو, مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا. میں کل وزیر نہیں ہوں, پہلے وزیر نہیں تھا, یہ سب والدین کی دعا ہے. میں آج اپیل کرنے لگا ہوں, ایک پیشنیٹ اپیل کرنے لگا ہوں فرام دا چیف جسٹس آف دا سپریم کورٹ آف پاکستان, ہاتھ جوڑ کے کہ چیف جسٹس صاحب, میری آپ سے آج تک کبھی ملاقات نہیں ہوئی, کبھی میں نے ان سے نہیں ملا, کبھی بھی نہیں ملا. اتفاقاً ان کے اوتھ جب ہوا تھا, انویٹیشن آیا تھا, میں اس وقت بھی شہر سے باہر تھا. 184(3) کے تحت آج آپ سو موٹو لیں اس کے اوپر, اور یہ ساری JIT مجھ سے بھی مانگیں, ان سے بھی مانگیں, اور جن جن لوگوں نے اس پہ سائن کیا ہے ان کو بلائیں کورٹ میں اور ان سے پوچھیں کہ یہ تمہارے سگنیچرز ہیں اور اس JIT میں یہ چیزیں کیوں تھی. آپ سے میں, اگر کوئی نہیں کرے گا جا کے پٹیشن, میں جو بھی میری حیثیت ہے اپنے طور پہ بھی جا کے ایک پٹیشن جمع کرا دوں گا سپریم کورٹ میں 184(3) پہ کہ سپریم کورٹ سو موٹو ایکشن اس پہ لے, کیونکہ لوگوں کا جو نام ہے جو قتل کرواتے آئے, میں نے تو ایک ہی مثال پڑھی ہے, بھرا ہوا ہے, وہ ابھی بھی پارلیمنٹ کے اندر گھوم رہے ہوتے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بیٹھے ہوتے ہیں, ٹیکس کے پیسے پہ رہ رہے ہوتے ہیں, قبضوں میں وہ انوالوڈ ہیں, بتہ خوری میں وہ انوالوڈ ہیں, جوئے کے اڈوں میں وہ انوالوڈ ہیں, اغوا برائے تاوان میں وہ انوالوڈ ہیں. ان سب چیزوں میں ہی انوالوڈ نہیں ہے, سب ان JITs میں لکھا ہوا ہے. تو میری درخواست ہے, عاجزانہ گزارش ہے کہ چیف جسٹس صاحب سے, کیونکہ آپ کراچی کے ہیں اور آپ نے خود دیکھا ہے کراچی کو کیسے تباہ, سسٹمیٹکلی تباہ کیا گیا. اور شبلی بھائی نے بات کی کہ جی سندھ کی وہ دھرتی, تو سندھ جو اجرک بھی لالا, سندھ جو ٹوپی بھی لالا, سندھ جو مٹی بھی لالا. شبلی بھائی, سندھ جو پیر بھی لال, شہباز قلندر آؤ. یہ جو لال ریولوشن کی دھرتی تھی جس نے پاکستان جب بنا تو پہلی جو قرارداد منظور کی وہ سندھ حکومت, سندھ کی اسمبلی نے کی. یہ اس دھرتی کے سب سے بڑے شہر, جو کہ پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہے اور دنیا کے 3 بڑے شہروں میں آتا ہے, اس میں جو قتل و غارت ہوئی, اس میں جو بھی کچھ ہوا, آپ سے میری درخواست ہے کہ اس پہ سو موٹو لیں اور یہ سارے لوگوں کو بلائیں, یہ JITs منگوائیں, ان سے پوچھیں کہ یہ سارے نام اس JIT سے کیسے گئے, 6 پہ سائن ہے تو 4 نے کیے, 4 پہ کیوں نہیں 2 نے سائن کیے. وی مسٹ آسک دیز کوسچنس. جو بھی اس کے کانسیکوینسز ہوں گے میں فیس کرنے کو تیار ہوں. میں نے آج صبح اپنے پرائم منسٹر سے بات کی ہے, ملاقات کی ہے کیبنٹ سے پہلے, اور ان کو میں نے یہ بتا دیا تھا سر کہ کوئی کھڑا ہو نہ کھڑا ہو, اور مجھے بڑا فخر ہے ایسے انسان پہ جس کے میں فالوور ہوں. انہوں نے کہا ہم تمہارے ساتھ کھڑے ہیں, اس لیے شبلی فراز یہاں بیٹھے کہ یہ پاکستان کا مستقبل اس سے تباہ. آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو اپنی ماضی سے سیکھنا ہوگا. کم از کم نیلسن منڈیلا جب جیت کے آیا, وہاں ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہوا, لوگوں نے آگے ایکسپٹ کیا اپنے جرائم, پھر معافی مانگی. یہ ایکسپٹ نہیں کر رہے, الٹے جھوٹ بول رہے ہیں, آج بھی کھا رہے ہیں اور ابھی بھی ایوانوں میں گھوم رہے ہیں. نو سر. تو آخر میں صرف جو میں نے اسمبلی میں کہا تھا میں وہ بات کر کے ختم کر رہا ہوں. آپ کے 2 سوال لے لوں گا, اور یہ میں اس لیے کہتا ہوں کہ جب ہم ملک سے باہر تھے,
ہم سے ہمیشہ پوچھتے تھے مدر ٹنگ کیا ہے, مادری زبان کیا ہے, مدر لینڈ کیا ہے. تو ملک کو, اور بڑی تقریریں ہوئی ہیں اس میں, اس جلسوں میں بھی, کہ ملک کو ماں کا درجہ دیتے ہیں. میں بھی اس ملک کو اپنی ماں کا درجہ دیتا ہوں. تو جس ملک کو ماں کا درجہ دیتے ہو اس کے پیروں تلے جنت تلاش کرو. تم نے اس کو بازار میں بیچا ہے. صرف 2 سوال ہوں گے. سر پوچھ لیں سر, ناراض نہ ہو, پوچھ لیں سر پوچھنا سر. او ہو, یہ ٹرک تھی. سر آج جو جے آئی ٹی رپورٹ سامنے پیش کی ہیں وہ عزیر بلوچ کی ہوں یا بلدیہ کی ہوں, اس کا مطلب یہ ہے کہ سندھ میں سیاسی حالات چینج ہونے جا رہے ہیں, کیونکہ یہ دونوں جماعتیں جو ہیں ان کا مسئلہ ہے, اس میں طریقے انصاف کا مسئلہ نہیں ہے. میری گزارش سر یہ ہے کہ ان جے آئی ٹی رپورٹس کے اوپر اگر فیڈرل گورنمنٹ جوڈیشل انکوائری مارک کرے اور ایک جوڈیشل انکوائری بنا دے, اور بجائے سے سپریم کورٹ ہے اس میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. دوسرا سر یہ ہے کہ بلدیہ رپورٹ میں آیا, آپ نے چونکہ پڑھی ہے تو آیا اس میں کہیں انیس قائم خانی صاحب کوئی اکاؤنٹ کا کوئی نام آیا یا حوال صدیقی صاحب کی بات نہیں کی؟ تھینک یو. پوچھ لیں, آپ کا بھی جواب دیں. چلے میں دے دیتا ہوں آپ کا. ایک تو سر یہ دیکھیں نا, میں تھوڑا سا اگر معذرت کے ساتھ اگر آپ سے اختلاف کر لوں ایک چیز میں, برا تو نہیں مانیں گے؟ نہیں سر, میں ہو سکتا ہے کہ آپ صحیح, ہو سکتا ہے میں وہ, تو میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں سر, یہ دیکھیں پی ٹی آئی کا اور پی 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 کا اور ایم کیو ایم کا یہ مسئلہ نہیں ہے سر, یہ پاکستان میں رہنے والے شہریوں کا مسئلہ ہے. جو بے گناہ مارا جاتا ہے نا, ہو سکتا ہے اس کا کسی جماعت سے دھماکے ہوتے تھے نا, ہو سکتا ہے وہ کسی جماعت سے اس کا تعلق ہی نہ ہو. کتنے بے گناہ مارے گئے ایسے ہی. سو ایک تو یہ, تو میں تو بات کر رہا ہوں انصاف دلانے کی. ان لوگوں کو جو 260 جل گئے, ایک محترمہ سے میں ملا, ان کا شاید بھائی اور میاں دونوں جل گئے تھے. میں اس کی آنکھوں میں دیکھ کے کہ وہ آج تک 8 سال جو جی آئی ٹیز میں لکھا ہے پبلک ہوئی اللہ اللہ کر کے, ہاں بالکل نام ہے. میں کہہ رہا ہوں جس کے بھی نام ہے بلا کے تفتیش کرے نا بھائی, میرا اگر نام ہے تو مجھے بھی بلا کے تفتیش کریں. ایک دفعہ ٹرانسپیرنسی لائیں نا تو آگے بات بنے. اگر ہم چھپا دیں گے, میں نے کرائم کیا, اگر کوئی یا مجھ سے ہو گیا جانے یا انجانے میں, اگر میں چھپا دوں تو میں آگے اگلا اور بڑا کرائم کرنے چلا جاؤں گا, کیونکہ میں پکڑ میں نہیں آیا. اس لیے اکراس دا بورڈ کی میں بات کر رہا ہوں. میں نے اپنے اتحادیوں کا نام بھی, حالانکہ وہ چھوڑ گئے تھے 2011 میں, اس کے بعد بھی یہ ہوتا رہا. میں نے ان کا بھی, میں تو کہہ رہا ہوں وہ جواب کوئی, اور میں تو بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ وہ ہیں بڑے بہادر آدمی. ان کے اوپر اٹیک بھی ہوا تھا کورٹ میں ذوالفقار مرزا کی بات کروں, اٹیک بھی کروایا گیا, سر پہ قرآن رکھ کے سچ بول دیا اس آدمی نے. پرائم پہ تھا, ڈائریکٹ ایکسس ٹو پریزیڈنٹ ہاؤس تھا, منسٹر تھا, پوری پولیس اس کے اندر تھی, لیکن اس نے اس قوم کے لیے بڑی قربانی دی. تو جو وہ پلس ہے. اگر اس کے اوپر جو جے آئی ٹی میں لکھے ہوئے کوئی انکشافات ہیں, جواب دے دیں گے, کوئی بات ہی نہیں. جی سر, سر میں نے تو 184 کی میں نے بات کی ہے. اگر سر آپ نے بڑی اچھی پریس کانفرنس کی ہے, آپ نے 2-3 بڑے اہم سوالات جو ہیں وہ بھی اٹھائے ہیں. اس میں آپ نے کراچی کے امن کی بات کی کہ کراچی کا امن بحال ہونا چاہیے, اور جن لوگوں نے امن خراب کیا ہے ان کے خلاف اقدامات اٹھانے چاہیے. کیا ایم کیو ایم جس نے کراچی شہر کو تباہ کرنے کی بنیاد رکھی, کیا اس پہ بھی جے آئی ٹی بنے گی؟ اور دوسرا, عزیر بلوچ کا جو سب سے زیادہ تعلق رہا ہے وہ رہا ہے ذوالفقار مرزا سے, جو کہ آپ کی حکومت کا حصہ ہے. دوسرا جو آپ نے ویڈیوز کلپس چلائے ہیں اس میں جتنے بھی ایم پی ایز اوتھ لے رہے ہیں وہ عزیر بلوچ سے لے رہے ہیں, نہ کہ پاکستان پیپلز پارٹی سے لے رہے ہیں. چل تین پہ روک دینا سر, اور بھی اس آخری دے دیتا ہوں. عزیر بلوچ سے اوتھ لے رہے ہیں اور پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑ رہے ہیں, تو وہ تو ہو گیا نمبر 1. دوسرا جو آپ نے یہ 2013 میں لے رہے ہیں. ذوالفقار مرزا 2011 میں چھوڑ گئے تھے ان کو, اور سب باتیں کر کے. تو میں نے ابھی ان کے جیسے بھائی کا جواب دیا, کوئی ایشو نہیں ہے, وہ جواب دے دیں گے, لیکن ایسی جگہ دیں گے انشاءاللہ تاکہ اس کا کوئی کہ وہ بھی بنے, کوئی اس کا انجام بھی ہو. اور پہلا سوال آپ کا کیا تھا؟ کراچی کے امن کی بات. دیکھیں سر, دیکھیں میری بالکل میری بات سن. آپ لوگ کیونکہ میڈیا میں تو آپ لوگ, اور جو نہیں ہیں
2007 سے میں کراچی کے لیے، میں 2002 میں الیکشن لڑا تھا تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ صوبائی اسمبلی کا PS 116 سے، اور ہار گیا تھا اس سیٹ سے. اس وقت کی MQM بھی ہار گئی تھی. MA میں شرجیل انعام میمن صاحب جیتے تھے. اس کا رزلٹ آپ خود نکال لیجئے گا، کیونکہ میں بولوں گا پھر وہ ایک نہیں کاؤنٹ. بات یہ ہے سر کہ ہم، میرے ٹویٹر اکاؤنٹ پہ بڑے زمانے تک فیڈرل میں سے لکھا تھا پیس ایکٹیوسٹ. میں تو ایک امن کی بات کر رہا ہوں. یہ بلدیہ فیکٹری کی JIT آ گئی ہے، اب وہ چیرا اور پتہ نہیں لنگڑا اور حماد صدیقی اور جو بھی سارے لوگ ہیں اس پہ سب لکھا ہوا ہے. اٹ از آل دیر. کن کن جماعتوں میں ہے یہ سب آپ کو پتا ہے. میں صرف یہ بات کر رہا ہوں کہ جو قانون کی یارڈ اسٹک ہونی چاہیے وہ سب کے لیے برابر ہونی چاہیے. اس میں حکومت کا نہیں ہوتا. اللہ کو جواب دینا ہے. سب سے بڑا حاکم تو اللہ ہے، وہ پوچھے گا نا. تو وہ اگر MQM لندن میں چلے گئے اور دوسری جماعتوں میں چلے گئے، اور وہ بہت سارے لوگ ہیں جن کو پتہ نہیں تھا اور بہت سارے لوگ ان کو پتا تھا، جب یہ آئے گی کورٹ میں تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. کیونکہ میرے اور آپ ہمارے ساتھ ہیں. ہم کراچی میں امن آ گیا اور اس کا بھی شکر گزار ہیں. بڑے مزے کی بات یہ ہے، بڑے مزے کی بات یہ ہے، آپ کے سوال سے میں اس میں بات ایک بہت امپورٹنٹ کرنا چاہتا ہوں. ضرب عزم کے بعد یہ سب شروع ہوئی نا آپریشن اکراس دا کنٹری. دہشت گردوں کو اور ان کے سہولت کاروں دونوں کو کیفرے کے دار تک پہنچے. ضرب عزم میں تھا. تو بہت سارے سہولت کار تو اسمبلیوں میں بیٹھے ہیں، صوبائی وزارتیں لے کے بیٹھے ہیں. شرجیل میمن کا نام ہے، وہ تو صوبائی وزیر بننے والے ہیں دوبارہ، اور بنتے رہے ہیں. اس کے بعد کوئی سوال ان سے پوچھے اور آگے ڈینائی کر دیں ثبوت کے ساتھ. بھئی میں نے تو ایکوزیشن لگائی کوئی نہیں ہے، ایک بھی ایکوزیشن میری نہیں لگی ہوئی. JIT میری حکومت میں تو بنی نہیں. نہ ہم فیڈرل میں تھے اس وقت، نہ ہم صوبے میں تھے. ہم صوبے میں آج نہیں ہیں، وہ ہیں. یہ تو JIT اس وقت بنی تھی 2016 میں. ہم تو نہیں تھے. تو ہم تو ان JITs کو دیکھ رہے ہیں کہ اگر یہ JIT ہے میرے بھائی، یا تو پھر ان کو بے گناہ ثابت کرنے کا موقع دیں، یا وہ یا ان کو سزا دیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ کچھ بھی نہ ہو اور آپ سو جائیں تکیے کے اندر سر رکھ. ٹھیک سر، ایک سوال اور کس کو؟ سر انکمپلیٹ میں نے کہا، نامکمل. 4 دیکھیں سندھ حکومت کی رپورٹ کا میں نے آپ کو اس لیے بریف سمجھایا نا کہ انہوں نے لکھا یہ اس نے ایکیوز نے یہ ایکسپٹ کیا کہ میں نے یہ کیا ہے، لیکن جو اصل جس میں 4 نے سائن کیے ہیں اس میں لکھا کہ اس لیے کیا ہے اور اس نے کروایا. اس لیے تو میں سپریم کورٹ جا رہا ہوں تاکہ بلا کے پوچھیں ان سب سے کہ آپ نے سائن کیسے کی. بس میں تو صرف وہ بات کر رہا ہوں جو کراچی میں امن کی بات کر رہے ہیں. میں ہوں ثنا ارشد.